ان دوستوں نے ایک کتاب مجھے تحفتاً دی. اس کتاب کا نام تھا نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم نے جو نماز بچپن سے پڑھی تھی اور سیکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا نماز حنفی. یعنی پوری زندگی نماز حنفی سے نماز سیکھنے والا میں انسان کہ جس نے بچپن سے نماز حنفی پڑھی اور نماز حنفی کے مطابق اپنی نماز کو سیکھا اور پڑھا. آج مجھے ایک کتاب میرے دوستوں نے پیش کی سن 2001 کے اندر، جس کا نام تھا نماز نبوی. اچھا، وہ کتاب باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ کو دے دی. میں نے گھر جا کے مطالعہ کیا. اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا، چونکہ اتنی دینی معلومات تو تھی ہی نہیں. عام دنیا دار لوگ تھے اور نہ ہی مسلکوں کا کوئی ایسا شوق تھا. بس یہ معلوم تھا کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم جو ہیں، ہمارا جو مسلک ہے وہ حق کے اوپر ہے. اب میں نے جب گھر جا کے اس کتاب پر نظر ثانی کرنا شروع کی، اس میں تو ساری وہ نماز جس کو میں نے کبھی پڑھی نہیں. نماز نبوی کے اندر کہ اللہ کے نبی نے کاندھوں تک ہاتھ اٹھایا، سینے پر ہاتھ باندھا، اونچی آمین کہی، قدم سے قدم. او بھائی، میں سوچنے لگا کہ یار یہ نماز تو میں نے کبھی پڑھی نہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ لیکن ایک چیز نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا. وہ چیز یہ تھی کہ ہم نے جو آسان نماز حنفی پڑھی، اس میں صرف طریقہ کار موجود تھا کہ یوں کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ، نماز سے پہلے یوں کرو، یہ دعا پڑھو، یہ اذکار پڑھو. لیکن یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں آئی جس کا نام نماز نبوی، اللہ جانتا ہے اس کتاب کو ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے لائیو پروگرام کے اندر اب تک چینل کے اوپر وہ کتاب دکھائی تھی. اور یقین کیجئے اس کے بعد دارالسلام اسٹوڈیو کے جو ان کے دارالسلام کے جو مالک تھے عبد المالک مجاہد صاحب، انہوں نے رابطہ کیا، پیغام پہنچوایا مجھ تک کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام. اچھا، مجھے معلوم بھی نہیں کہ وہ کتاب دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے. میں نے تو لوگوں کی سہولت کے لیے کہ یار آپ نماز اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس کتاب کے اندر دیکھیے، اسی کو دیکھ کر میں نے اپنی نماز ٹھیک کی. اب وہ کتاب میں نے مطالعہ شروع کیا تو اس کے اندر ایک جو اچھی بات مجھے لگی وہ یہ کہ ہر حدیث کے ساتھ اس کی بک کا ریفرنس موجود تھا. یعنی اللہ کے نبی نے کاندھوں تک ہاتھ اٹھایا، صحیح بخاری. اللہ کے نبی نے اونچی آمین کہی، صحیح بخاری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جانے سے پہلے رفع دین کے، صحیح بخاری. اللہ کے نبی نے رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کے، صحیح بخاری. اچھا، جتنی بھی جہالت کے باوجود، دنیا پرست ہونے کے باوجود، اتنا ضرور معلوم تھا کہ صحیح بخاری بہترین کتاب ہے. ایک عام انسان کو بھی ہوتا ہے. جس انسان کو کچھ نہیں معلوم، حدیثوں کی کتابوں کے نام معلوم، تو اس کو اتنا کم از کم ضرور معلوم ہے کہ اس دھرتی کے اوپر قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، اس کو دیکھنا شروع کیا. اتنے میں ایک بات خیال آئی. میں نے کہا یار اپنے جو مولوی جو ہے، جو میرے مسجد کا بڑا ہے، کم از کم ان کے پاس جاؤں، ان سے جا کے پوچھوں کہ یار پوری زندگی ہم نے جو نماز پڑھی وہ نماز تو اس میں نہیں ملی. لہٰذا میں اس مسجد میں گیا. اس مسجد کے بانی خطیب میرے دادا تھے. میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں اس مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس کتاب کے اندر جس نماز کا تذکرہ ہے، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے، عنوان، وہ ہے نماز نبوی. اور اس کے اندر جو حوالے موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے سینے پر ہاتھ باندھا، اللہ کے نبی رفع دین کیا، اونچی آمین، یہ سب حدیثوں سے ثابت شدہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حوالے آپ مجھ کو کتابوں میں دکھائیں. اب وہ کہاں دکھاتے مجھ کو؟ دکھاتے تو پھنس جاتے. لہذا انہوں نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگے بیٹے بات سنو، تم ایک کام کرو، ایک واقعہ تمہیں سنا دیتے ہیں، تمہارے لیے یہی کافی ہے. میں نے کہا کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگے ایک رات امام غزالی کے پاس شیطان آیا، اور شیطان نے آنے کے بعد امام غزالی کو یہ کہا کہ غزالی آج کی رات تو اللہ کی توحید پر میرے ساتھ بحث کر، آج ہماری ڈیبیٹ ہوگی اللہ کی توحید کے متعلق. فرماتے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اللہ کی توحید کے اوپر 99 دلائل دیے، شیطان نے سارے دلائل کو رد کر دیا. بالآخر غیب سے آواز آئی، اے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. اچھا، پورا واقعہ انہوں نے مجھے سنا دیا. میں نے کہا حضور بات تو آپ کی سن لی، لیکن اس مسئلے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ حدیثیں جو اس میں حوالے موجود ہیں مجھے دیکھنے ہیں کتابوں میں. آپ نے واقعہ سنا دیا. کہنے لگے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ اپنے ان دوستوں کو جا کے کہہ دیجئے جن دوستوں نے یہ کتاب آپ کو دی ہے، ان کو جا کے کہہ دیجئے کہ مجھے نہ نماز نبوی کی ضرورت، نہ دلائل کی ضرورت، مجھے میرا مسلک کافی ہے.
مجھے میرا مسلک کافی ہے۔ کہنے لگے یقین کیجیے جب آپ ان کو جا کے یہ بات کہیں گے وہ آپ سے ایسے بھاگ جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے کہا اچھا۔ اب میں وہ کتاب لے کے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ دوست دوبارہ میرے پاس آئے، اگر مجھ سے پوچھنے لگے ہاں بھائی کتاب کا مطالعہ کیا؟ کیونکہ آپ بھائیوں کے اندر جو کرنٹ ہوتا ہے نا توحید کی شمع کو آگے سے آگے چڑھانے کا، یہ زبردست ہوتا ہے۔ وہ بھائی میرے پاس آئے کہ ہاں بھائی کتاب کا مطالعہ کیا؟ میں نے کہا یار بڑی معذرت کے ساتھ مطالعہ نہیں کر سکا، لیکن آج کے بعد ملاقات نہیں، آج کے بعد ملاقات نہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کٹنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، اتنے میں میرا ایک دوست اور تھا فیصل، اس کو بھی ان لوگوں نے کنونس کرنا شروع کیا۔ اچھا وہ بھی میرے پاس آیا، کہنے لگا یار بات یہ ہے میں ایک مسئلے میں پریشان ہوں، مجھے اللہ کے دین کی جد و جہد کا بڑا شوق ہے۔ اب یہ لوگ جو نماز نبوی دینے والے ہیں، یہ لوگ جو توحید سکھانے والے ہیں، ان کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو انسان کو توحید کی بھی سمجھ دے رہی ہے اور انسان کو غلبہ اسلام کی طرف لے کر جا رہی ہے، دین کی جد و جہد کا کام بہت عالی شان کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے ایک کورسز ہوتے ہیں جس کا نام دور صفہ اور دور عامہ ہے۔ آپ سمجھ گئے میری جماعت مراد کس جماعت سے ہے؟ کہنے لگے ان کے کورسز ہوتے ہیں، ایک کورس ہوتا ہے دور صفہ، ایک کورس ہوتا ہے دور عامہ۔ تو مجھے کہنے لگا کہ یار ایک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ اہل حدیث وہل حدیث کا مسئلہ چھوڑو، لیکن دین کی جد و جہد کے حصول کے لیے ہم کم از کم ان کے دو دورے کر لیتے ہیں، دور صفہ اور دور عامہ۔ میں نے کہا یار تو کمزور پڑ رہا ہے، میں نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا یار دین کی جد و جہد کے لیے بہت ساری جماعتیں ہیں اور ہماری اپنی جماعتیں بھی موجود ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ دور صفہ اور دور عامہ کے لیے جائیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہنے لگا یار یقین کر میں انشاءاللہ جاؤں گا اور جیسا گیا ہوں ویسا ہی واپس آؤں گا۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا ہم حق کے اوپر قائم ہیں، ہمارا مسلک ہمارا عقیدہ، ہم تو نعرے لگاتے تھے نا سر بغف سر بلند دیوبند دیوبند۔ میں نے کہا اتنا یاد رکھنا ہمارا مسلک ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے، تم وہاں جاؤ ایسا نہ ہو تم مس گائیڈ ہو جاؤ، یعنی کہ اہل حدیث ہو جاؤ۔ کہنے لگا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ اچھا بھائی وہ چلا گیا، دور صفہ کیا اس نے 21 دن کا۔ اس بیچ کے اندر اتفاق یہ ہوا کہ میں ایک اسکول کے اندر لائبریرین تھا، اس اسکول کے اندر اتفاق سے چونکہ اسکول کے جو پرنسپل تھے وہ میرے چچا تھے اور وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ اب لائبریری کی میری ذمہ داری لگی تو میں نے سامنے ایک دن بخاری رکھی ہوئی دیکھ لی۔ اب وہ دماغ کے اندر وہ بات تو چل رہی تھی نا، وہ ختم تو نہیں ہوئی تھی کہ یار جب یہ لوگ ملتے یار یہ بخاری سے ثابت، یہ قرآن سے ثابت، یہ بخاری سے ثابت۔ میں نے کہا یار آج بخاری کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے۔ اب وہ بندہ کہ جسے میں نے وعدہ لے کر بھیجا تھا دور صفہ دور عامہ کے لیے کہ دیکھ تو نے وہاں بھی نہیں ہونا، وہ بندہ دور صفہ کر کے 21 دن کے بعد مظفر آباد چلا گیا، وہاں اس نے دور عامہ کیا۔ اس بیچ میں نے بخاری پڑھ لی۔ اچھا جب میں نے بخاری کو کھول کے دیکھا ساری حدیثیں میرے سامنے آنے لگی۔ پہلے تو نماز نبوی کو دیکھا تھا نا جس میں ریفرنسز موجود تھے، آج بخاری میرے سامنے موجود۔ میں نے اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ کھول کے دیکھا، اللہ کی قسم بخاری کے اندر کوئی ایک نماز مجھے ایسی نہیں ملی جس طرح سے میں پڑھتا تھا۔ مجھے اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ اس میں دیکھنے کو ملا، اللہ کے نبی کے ہاتھ کاندھوں تک، ہاتھ سینے پر، رکوع جانے سے پہلے رفعت، اٹھنے کے بعد رفعت۔ میں پریشان، میں نے کہا یا اللہ، بخاری جو سب سے بہترین کتاب، اس کے اندر بھی اگر یہ نماز اللہ کے نبی کی ایسے ہی موجود ہے تو میں انشاءاللہ اسی طرح سے نماز پڑھوں گا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جنہوں نے نماز نبی مجھ کو دی تھی۔ میں نے کہا یار آپ ذرا تشریف لائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ تشریف لائے، میں نے کہا حضور میں آپ کی جیسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے یار ہماری جیسی نہیں، بولو کہ اللہ کے نبی کی جیسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے وجہ کیا بنی؟ ہم نے تو بڑی محنت کی، آپ کے پیچھے بھاگ دوڑ کی، نماز نبوی بھی دی، آپ سے ملاقاتیں بھی کی، آپ نے کٹ آف کر دیا، وجہ کیا بنی؟ میں نے کہا یار وجہ صرف اتنی بنی کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے بخاری کے اندر حدیث دیکھ لی ہے، اور اللہ کے نبی کے فرمان کے آ جانے کے باوجود بھی اگر میں نے اپنے سر کو نہ جھکایا ہو نبی کی بات کے آگے،
اگر میں نے اپنے امام کی، اپنے مولوی کی، اپنے خاندان کی بات کو پیش کیا تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں مجھ پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آج میرے سامنے اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ حدیث سے مل چکا، اب مجھے کچھ اور نہیں سننا۔ اس بندے نے مجھے اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد وقت تھوڑا گزرا، 10-15 دن کے بعد وہ دوست کہ جسے میں نے وعدہ لے کر دور صفہ اور عامہ کے اوپر بھیجا تھا، وہ دوست بھی آ گیا، آیا سیدھا میرے پاس۔ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا۔ اچھا، ہم روڈ پار ایک مسجد تھی، مکی مسجد، حنفی دیوبندی بھائیوں کی، ہم وہاں پہ نماز پڑھنے جاتے تھے۔ اور یوں روڈ پر آ جانے کے بعد الٹے ہاتھ پہ جائیں تو ایک مسجد تھی، محمدی مسجد، جہاں آج تک تو ہمیں یہ معلوم تھا کہ چوتھے دن اونٹ قربان کرتے ہیں۔ اب میں اس مسجد میں جانے لگا، یعنی اہل حدیث مسجد میں۔ اب جب وہ دوست آیا اور آ کر بیٹھا کہ جس سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ تو نے حنفی رہنا ہے، اہل حدیث نہیں ہونا، اذان کا ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کے بعد میں پریشان کہ یا اللہ، مجھے تو محمدی مسجد نماز پڑھنے جانا ہے اور اس سے تو میں نے وعدہ لیا تھا، یہ تو حنفی کا حنفی ہے اور میں اہل حدیث ہو چکا ہوں، اب ہمارے معاملات کیسے چلیں گے؟ اور یہ مجھے کیا کہے گا کہ مجھے تو نے روک دیا، خود اہل حدیث ہو گیا۔ اب ہم نماز کے لیے بہرحال نکلے، بجائے سیدھے جانے کے میں الٹے ہاتھ پہ مڑ گیا، یعنی محمدی مسجد کی طرف۔ اس نے بھی کچھ نہیں کہا، ہم دونوں مسجد میں پہنچے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا کہ وضو کر کے فٹافٹ میں نماز کے لیے ہاتھ باندھ، چونکہ مجھے سینے پر ہاتھ باندھنا تھا۔ میں نے کہا اس کو معلوم چلے گا، مجھے خام خواہی کی باتیں کرے گا کہ مجھے روک دیا، خود اہل حدیث ہو گیا۔ میں نے جلدی سے جا کے وضو کیا، وضو کر کے صف میں کھڑا ہوا، ہاتھ باندھے دیکھا تو ادھر وہ بھی کھڑا ہوا، وہ بھی وضو کر کے میرے برابر میں آ گیا۔ اچھا، نماز میں انسان کو محسوس تو سب کچھ ہوتا ہے نا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس کے بھی ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے۔ اب نماز رکوع میں امام گیا، میں نے رفع دین کیا، میں رکوع میں گیا، دیکھا اس نے بھی رفع دین کیا، وہ بھی رکوع میں گیا۔ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، سلام پھیرتی میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میری چھوڑ، یہ بتا تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا یار، کتاب و سنت کے آگے جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اس کے بعد اب کچھ رہا نہیں۔ کہنے لگا اللہ کی قسم یہی حال میرا بھی تھا۔ کہنے لگا میں دور صفہ پر گیا، وہاں پہ میرے اساتذہ نے مجھ کو نماز دکھائی اللہ کے نبی کی، میرے اساتذہ نے مجھ کو توحید بتائی، میرے اساتذہ نے میرے اوپر محنت کی۔ کہنے لگا لیکن میں ان کی باتوں کو ریفیوز کرتا رہا، انکار کرتا رہا۔ کہہ رہا دورہ عامہ میں چلا گیا، دورہ عامہ میں گیا، کہنے لگا وہاں بھی حدیثیں میرے سامنے آتی رہیں، اللہ کے فرمان میرے سامنے آتے رہے۔ ایک دن کہنے لگا میں تہجد کی نماز میں کھڑا ہوا، کہنے لگا ایک دن تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کے میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، میرے اللہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا، پروردگار میرے ماں باپ جس طریقے سے چلتے آ رہے تھے، میرے آباء و اجداد جس طرح سے پڑھتے آ رہے تھے وہ درست، یا جو اللہ کے نبی کی نماز یہ مجھے بخاری میں دکھا رہے ہیں وہ درست۔ کہنے لگے میں نے اللہ سے نماز کے اندر جب اس آیت کے اوپر آتا اہدنا الصراط المستقیم، کہنے لگا میں پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتا، میں رب سے مانگا کرتا میرے اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ عطا فرما۔ کہنے لگا اللہ کی قسم آخری دن تھا ماس کرتا، آخری دن۔ کہنے لگا میں نے آخری نماز جب وہاں پہ ادا کی، خود بخود میرے ہاتھ کاندھوں تک اٹھے، خود بخود میرے ہاتھ سینے پر باندھے، خود بخود رفع دین۔ اس دن سے میں نے عہد کر لیا کہ انشاءاللہ رب نے اسی میں ہدایت اور خیر رکھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خلاصہ کلام کہ جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے، جب رب رحمان کے قرآن کی آیات آ جائیں میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد بڑے سے بڑا امام مولوی کوئی بھی ہو، او یاروں پوری دنیا کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، اللہ کی قسم رب کی نہیں، پوری دنیا کی بات چھوڑی جا سکتی ہے آمنہ کے لال کی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اور در حقیقت قرآن و حدیث کے اندر ہی میری اور آپ کی نجات ہے، دوسری نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا اللہ کے نبی نے فرمایا دو ہی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے، اسی کی دعوت آپ کو بھی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلکوں کے اندر تقسیم اور پھر تقسیم در تقسیم۔ کسی سے پوچھو تو کون کہے گا میں سندھی ہوں، پوچھو تو کون کہے گا میں بلوچی ہوں، اور تو کون میں مہاجر وہ پٹھان۔ یار یہی جینے کی زندگی رہ گئی ہے، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے سے مسئلے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو قومیتوں میں تقسیم کیا، اس کے بعد پھر مسلکوں میں تقسیم کیا۔ کیا میرے لیے شناخت کافی نہیں کہ میں مسلمان ہوں؟
اللہ کی قسم میرے لیے یہ شناخت کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ رب رحمان نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث قرآن و حدیث پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کالی پگڑی باندھتا ہو، نیلی سفید کوئی بھی باندھتا ہو، پٹھان بلوچ مہاجر کوئی بھی ہو، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یقین کیجئے اس کا قرآن و حدیث پر اتفاق ہوگا۔ اور ہماری دعوت بھی یہی ہے کہ لوگوں آ جاؤ قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم پر، آپسی فرقہ واریت کی جنگ کو چھوڑ دو، آپسی مسائل کو چھوڑ دو، ان آپسی دشمنیوں کا فائدہ کافر اٹھاتا ہے۔ یقین کیجئے آپسی انتشار کا فائدہ کافر اٹھاتا ہے، چونکہ کافر نے بھی قرآن کو پڑھا ہے۔ میں نے آپ نے تو ثواب کی نیت سے پڑھا ہے نا، کہ قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ کافر نے اس نیت سے پڑھا ہے کہ جن کاموں کا حکم ان کو ان کے رب نے دیا ہے ان سے روک لو۔ رب نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ رب نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں آپس میں تنازعات کو پیدا نہ کرو، آپس کے اندر الجھاؤ نہ کرو۔ رب نے قرآن میں بتایا کہ اگر الجھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور ہو جاؤ گے، کافر سے لڑنے کے قابل نہیں رہو گے۔ لہذا تمام اختلافات کو بھلا کے کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیے۔ اللہ کی قسم یہی ذریعہ نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نجات نہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو قرآن مجید کا صحیح حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرتے دم تک توحید کے اوپر قائم فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری سچی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنی زندگی دی ہے سعادت کی، موت شہادت کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔